بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا۔ اس زمانے میں اس سے بڑا کوئی عابد نہ تھا۔ اس بستی میں 3 بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن تھی جو کنواری تھی۔ اس کے سوا ان تینوں بھائیوں کی کوئی بہن نہ تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں شہر میں کسی ضروری کام کے لیے لمبی مدت تک کے لیے جانا پڑ گیا۔ ان بھائیوں کو ایسا کوئی شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جاتے اور اس پر بھروسہ کرتے۔ لہذا سب بھائیوں نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اپنی بہن کو اس عابد کے سپرد کر کے جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے مطابق تمام بنی اسرائیل میں ایک پرہیزگار آدمی تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم شہر سے واپس نہ آئیں آپ ہماری بہن کا خیال رکھیے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں۔ حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اپنی بہن کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد شخص کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹاتا اور واپس اندر چلا جاتا۔ لڑکی گھر سے آتی اور کھانا لے کر چلی جاتی۔ پھر شیطان نے عابد شخص کو بہکانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی آدمی اس کو دیکھ کر اس کی عزت کو خراب کر دے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ آیا کرو، اس پر تم کو اجر عظیم ملے گا۔ غرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے دروازے پر جانے لگا۔ ایک مدت کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کر دیا کرے تو تیرے کلام سے یہ لڑکی مانوس ہو جائے گی، کیونکہ تم ایک عبادت کرنے والے ایک نیک انسان ہو اور اس لڑکی کو تنہائی سے بھی ڈر لگتا ہوگا۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد آدمی اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے جانے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ بہتر ہے کہ تم عبادت خانے کے دروازے پر اور وہ لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر دونوں باہم باتیں کیا کرو تاکہ اس کو آپ سے انس ہو جائے اور آپ اس کو نیک راستے پر لانے کی ترغیب جاری رکھو۔ آخرکار شیطان نے اس کو عبادت خانے سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آ گئی اور دونوں باہم باتیں کرنے لگے۔ ایک زمانے تک یہ حال چلتا رہا۔ پھر شیطان نے عابد کو کار خیر کی لالچ دی اور کہا کہ بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھو اور ہم کلامی کیا کرو، اس میں زیادہ اچھی بات ہے۔ عابد شخص نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی لالچ دی اور کہا اگر لڑکی کے دروازے کے قریب ہو جاؤ تو بہت زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ آخرکار عابد نے یہی کیا۔ اپنے عبادت خانے سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا اور باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرو تو بہت زیادہ بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی آدمی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ غرض یہ کہ عابد نے یہ طریقہ اختیار کیا
کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا تھا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں چلا آتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہو گیا۔ لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اب بتاؤ، اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس کا بچہ دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں تو ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ شہر میں تمہاری کتنی عزت ہے، لوگ تمہارے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ تم کو سنسار کر دیں گے۔ تم ایسا کرو، اس بچے کو قتل کر کے زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپا دے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ جان نہ لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد شخص نے ایسا ہی کیا، چھوٹے بچے کو قتل کر کے زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اسے کہا، کیا تم یقین کرتے ہو کہ یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس لڑکی کو قتل کر کے اس کو بھی زمین میں گاڑ دو تاکہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد عابد شخص نے لڑکی کو قتل کیا اور بچے سمیت زمین میں گاڑ دیا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکے کے بھائی شہر سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی۔ افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا، وہ بڑی نیک بیوی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی، کچھ دن روئے اور اس کے بعد اپنے گھروں میں جا کر اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ اس عابد شخص پر اعتبار کرتے تھے کہ وہ ایک نیک انسان تھا۔ ایک دن تینوں بھائی سو رہے تھے، شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں بن کر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا، سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اس بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے بدفعلی کی تھی، وہ حاملہ ہو گئی تھی اور ایک بچہ بھی جنا تھا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو قتل کر دیا اور اس کی ماں سمیت اس کو ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو اس میں ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا دہانی جانا پڑتا ہے۔ تم چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹا ایک جگہ ملیں گے، جیسا کہ میں تم سے بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان منجلے بھائی کے خواب میں آیا اور اس سے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی خواب بیان کیا اور یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو تینوں بھائی بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے خواب بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ سب نے باہم جو دیکھا تھا ایک دوسرے سے بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا، یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ چھوٹا کہنے لگا، میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں مجھے صبر اور چین نہیں آئے گا۔ آخر کار تینوں بھائی چلے۔ جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی وہاں گئے، دروازہ کھولا۔ جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی اس جگہ کو کھودا۔ جیسے ہی کھودا اپنی بہن اور اس کے بچے کو اس گھڑے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔
आबद ने अपने जुर्म का इकरार कर दिया। वो उसको पकड़कर बादशाह के पास ले गए। चूंकि आबद शख्स ने इकबाल जुर्म कर लिया था, इसलिए बादशाह ने उसको सजाए मौत की सजा सुना दी और फिलफौर फांसी देने का हुक्म सादर फरमा दिया। बादशाह के सिपाही उसको पकड़कर फांसी देने के लिए तख्ते पर ले गए। जब उसको दीवार पर खड़ा किया गया तो शैतान उसके पास आया और कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं ही तुम्हारा वो साथी हूं जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया, यहां तक कि तुमने उसको हमला कर दिया और उसके बाद उसको कत्ल करके जमीन में डाल दिया। अब अगर तुम मेरा कहना मानो और मुझको सजदा कर दो तो मैं तुमको इस मुसीबत से आजाद कर सकता हूं, मैं तुमको निजात दिला दूंगा। आबद ने अपने सर पर मौत मंडलाती हुई देखी तो फौरन शैतान के आगे सजदा कर दिया और खुदा ताला के दरबार में काफिर हो गया। जैसे ही आबद ने शैतान को सजदा किया, शैतान ने भरपूर कहका लगाया और वहां से गायब हो गया। शैतान उसको उसके साथियों के कब्जे में छोड़कर चला गया। उन्होंने तख्तादार खींचा और आबद शख्स अपने अंजाम को पहुंचा। वो आदमी जो सारी उम्र अल्लाह ताला की इबादत करता रहा, सजदे करता रहा, पूरी जिंदगी कोई गुनाह नहीं किया था, वो आदमी शैतान के बहकावे में आकर उसका इख्तिताम कुफर पर हो गया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, कहते हैं कि शैतान का सबसे खतरनाक वार मौत के वक्त होता है। हमें अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि हमारा इख्तिताम कलमे पर हो और मरते वक्त अल्लाह ताला हमको कलमा नसीब करे। मेरे अजीज दोस्तों, अंदाजा कीजिए कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और उसके वार किस कदर खतरनाक हैं। हमें चाहिए कि इस वाक़ये से सबक हासिल करें और शैतान के हथकंडों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।